اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز کو سننے والے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے والے میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ کل کے دن ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا دوسروں کی ہمدردی کے حوالے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا کہ اس مہینے کو ہمدردی کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس کو شہر المعاسات کہا جاتا ہے، یعنی آدمی اپنے ضرورتوں کے اوپر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتا ہے۔ خود بھوکا رہ کے بھی، جب خود بھوکا رہتا ہے تو اسے دوسروں کی بھوک کا، جب خود پیاسا رہتا ہے تو اسے دوسروں کی پیاس کا شدت سے اس آدمی کو احساس ہوتا ہے۔ جب وہ محسوس کرتا ہے تو پھر اپنے اڑوس پڑوس پہ، اپنے محلے میں، اپنی قریہ میں، اپنی بستی میں رہنے والے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے جذبات، محبت کے جذبات، خدمت کے جذبات اس کے اندر جنم لیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، محلات کے اندر رہنے والے، بڑے بڑے عالیشان گھروں میں رہنے والے لوگوں کو جھونپڑیوں اور عام طور پر گھروں میں، گاؤں میں، قریہ میں رہنے والے لوگوں کے حالات کا احساس نہیں ہوتا۔ ان حالات کا احساس اسی کو ہوتا ہے جو خود جھونپڑی کے اندر، جو کچے مکانوں میں رہتا ہے، تو اسے جھونپڑیوں کے اندر رہنے والے، روڈ کے اوپر کام کرنے والے اور بھیک مانگنے والے لوگوں کی بھوک اور پیاس کا اسے شدت سے احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے، شریعت نے، دین نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے، تاکہ لوگ حسب استطاعت، جس طرح کہ ایک عام آدمی ہے، متوسط طبقہ ہے، نیوٹرل آدمی ہے، تو اس کے لیے گندم کے حساب سے فی زمانہ اور فی الحال 300 روپے فی کس کے حساب سے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد منیب الرحمن صاحب نے اعلان کیا ہے۔ ایسے ہی جس طرح کے لوگ اپنے سٹیٹس کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں، کسی آدمی کو جو کے حساب سے، کسی کو کھجوروں کے حساب سے، اور کسی آدمی کو جناب والا کشمش کے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ صدقہ فطر آخری عشرے کا یا آخری دنوں کا انتظار کیے بغیر ادا کر دینا چاہیے، تاکہ وہ غریب، وہ محتاج لوگ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔